والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السحر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر جو انعامات کا سلسلہ ہے امت محمدیہ پر، ان انعامات میں ایک اہم ترین نعمت رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر عجیب و غریب خصوصیات رکھتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے رمضان المبارک کی خصوصیات کا ذکر فرماتے ہوئے اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمونہ کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی نیک عمل میں سست ہے، کوئی عمل ایسا ہے جس کی ادائیگی میں مسلمان کو غفلت ہوتی ہے اور اس کی ادا کرنے میں وہ کوتاہی کرتا ہے، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس عمل کو انجام دینے کا اہتمام کر لے، ہمت کر کے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں وہ عمل اس کے لیے آسان کرے۔ مثلا دیکھیے کہ عموماً تہجد کی نماز جو ہے اس کی ادائیگی مسلمان کے لیے مشکل ہے، بالخصوص سردیوں کی راتوں میں نرم و گداز بستر، گرم گرم لحاف کو چھوڑ کر پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کرنا اور اللہ سے مناجات کرنا، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو اس کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ مشکل ہے کام، لیکن اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ویسے مشکل ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں الارم فٹ ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم الارم لگائیں موبائل پہ الارم لگاتے ہیں، لیکن بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر قدرتی طور پر الارم فٹ ہوتا ہے۔ جس وقت میں وہ اٹھنے کا معمول مقرر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو اس وقت پہ اٹھنے کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سناتا ہوں۔ میرے دادا جان تھے، ہمارے ابا جی کے رشتے میں چچا تھے، حافظ بھی تھے اور ماشاءاللہ عالم بھی تھے، اب وفات پا گئے ہیں، بہت نیک آدمی تھے۔ ان کا ہمیشہ معمول سردی یا گرمی ہمیشہ 3 بجے اٹھنے کا، بیدار ہونے کا معمول تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ کوئی الارم نہیں لگاتے، کوئی الارم نہیں تھا، کوئی ٹائم پیس نہیں، موبائل پہ کوئی الارم نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہم حیران ہوتے تھے کہ جیسے ہی رات کے 3 بجتے ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی غیبی طاقت آ کے ان کو بیدار کر دیتی تھی۔
اور عجیب معمول ان کا یہ بھی تھا کہ ہمیشہ تہجد کی نماز میں روزانہ 3 پارے تلاوت فرماتے، روزانہ 3 پارے۔ میں رحیم آباد میں جب پڑھاتا تھا تو اس وقت میرے پاس تشریف لاتے، ان کے بیٹے میرے پاس پڑھتے تھے اور وہ میرے استاذ بھی تھے۔ میں نے 1 پارہ ان سے حفظ بھی کیا تھا، تو میرے پاس کئی دفعہ تشریف لاتے۔ جب میرے پاس آتے تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے پاؤں دباتا، ان کا اکرام کرتا تھا، تو وہ مجھ سے بڑے خوش تھے۔ اور میں نے کئی دفعہ ان کا خود تجربہ کیا، مشاہدہ کیا باقاعدہ، کہ وہ 3 بجے انہوں نے اٹھ جانا اور وضو کر کے بس پھر وہ نوافل کے اندر ایسے مگن ہو جاتے تھے کہ بس ان کو دنیا وافیہ سے یوں بے خبر ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے، 3 پارے مکمل کر کے پھر سلام کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، جیسے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو خاشعین ہیں نا، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں دنیا میں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، یعنی تہجد گزار، تہجد کے پابند لوگ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعلان کے بعد میری امت کے وہ خوش قسمت لوگ، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہوگا اور فرشتے انہیں یہ بشارت سنائیں گے کہ آپ کے ساتھ حساب کتاب کا کوئی معاملہ ہے ہی، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل، اللہم اجعلنا منہم۔ تو دیکھیے تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، ہر دور میں تہجد گزار تھوڑے رہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا زندگی بھر کا تجربہ ہے، آپ کو کسی نیک عمل کے اندر غفلت اور سستی ہو رہی ہے، آپ صرف رمضان مبارک کے مہینے میں پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پورے سال اس نیک عمل کی ادائیگی آپ کے لیے آسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی گناہ میں بھی مبتلا ہے، مثلا کوئی نوجوان بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے، ہاں جی، کوئی شراب پینے کا رسیہ ہے، ہاں، کسی کو سود لینے کی بیماری ہے، رشوت خور ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ میں، بڑے سے بڑے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو فرمایا کہ آپ تجربتاً رمضان مبارک کے صرف 1 مہینے میں اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس بری لت سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ ہمارے کراچی میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ، جو حکیم الامہ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، بڑے بڑے اکابر کے شیخ تھے، مرشد تھے، اور رمضان مبارک سے پہلے اپنے متعلقین کو ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، میں آپ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جو کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، حضرت عالم نہیں تھے، ضابطے کے عالم نہیں تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی انہیں جوتیاں سیدھی کی تھی، ہاں، اللہ والوں کی ان کو صحبت نصیب ہو گئی، تو اللہ نے ان کو وہب علوم عطا فرمایا۔ آج میں دورے کے طلباء سے صبح میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ملفوظ سنایا بچوں کو کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو طالب علم تقویٰ کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہبی علوم عطا فرماتا ہے۔
علوم ایک ہے کسبی جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، مطالعہ ہے، کسی استاذ کی خدمات حاصل کرتا ہے، ہاں جی، اور کوشش کرتا ہے لگن محنت کے ساتھ، یہ کسبی علوم۔ اور بعض ہوتے ہیں وہابی علوم جو بغیر محنت کے عطا ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے علوم وہابی ہیں، فرمایا کہ میں نے علم کی حصول علم کے اندر اتنی محنت نہیں کی، لیکن میں نے تقویٰ کا اہتمام بہت کیا، اپنے علم پر عمل کیا، تقویٰ کی برکت سے فرمایا کہ الحمدللہ وہابی علوم عطا ہو۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کو ایک نمونہ بنایا ہے، جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کی برکت سے سال کے 11 مہینے اسی طرح گزریں گے انشاءاللہ، اور جس کا سال اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ پوری زندگی پر اس کے اثرات مرتب۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ 10-11 دن تقریباً باقی ہیں رمضان مبارک کا، تو یہ جو 10-11 دن رہ گئے نا، اس کے اندر 2 کام ہم کر لیں۔ ایک تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ صرف گزارنا نہیں ہے بلکہ اس رمضان کے مہینے کو ہم نے وصول کرنا، ہم نے رمضان مبارک کو قیمتی بنانا۔ میں تو اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کو یہ زندگی کا یادگار رمضان بنانے کی کوشش، کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہوگا، زندگی کا یادگار رمضان۔ یہ ابھی سے نیت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نیت پہ طلب پہ فیصلے فرماتے ہیں، یہ نیت معمولی چیز نہیں ہے۔ نیت المؤمن خیر من عمل، فرمایا کہ عمل سے بھی بڑھ کر انسان مومن کی نیت۔ آپ نے ایک چیز کی نیت کر لی ہے، چاہے اس کے کرنے کی توفیق نہ مل سکی کسی بھی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی حسن نیت قبول ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کو عمل سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ یہ طے کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ جو رمضان آنے والا ہے اس کو عام رمضان کی طرح نہیں گزارنا، پہلے جو غفلتیں ہو گئی سو ہو گئی، سچی توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے آنے والے رمضان کو قیمتی بنانا، ایک نیت کر لیں۔ دوسرا یہ کہ ابھی سے دعا بھی شروع کر دیں، ابھی سے دعا شروع کر دیں۔ ایک تو وہی دعا جو غالباً پچھلی مجلس میں بتائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، مسئلہ یاد ہوگی نا سب بچوں کو؟ ہاں، اس کو یاد اور اس کا معمول بنائیں مستقل اپنے گھروں میں۔ اب آپ کل جا رہے ہیں تو آپ نے کل جا کے اپنے گھروں میں جا کے یہ دعا سکھانی ہے، سب گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو سکھانی ہے یہ دعا۔ اس دعا کا اہتمام شروع کر دیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے مانگ رہے ہیں تو میں اور آپ تو زیادہ محتاج ہیں، مجھے اور آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے۔ وبلغنا رمضان، عجیب الفاظ کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اس لیے کہ قیامت تک رمضان کا آنا یقینی ہے۔ رمضان جو ہے جب تک نظام کائنات چلتا رہے گا رمضان کا وجود یقینی ہے، رمضان بھی آتا رہے گا ہر سال، جب تک لیل و نہار شب و روز کا نظام چلتا رہے گا تو رمضان کا مہینہ آتا رہے گا، لیکن ہمارا ہونا یقینی نہیں ہے، رمضان کا آنا یقینی ہے، ہمارا آنا غیر یقینی ہے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، بچے ہیں، ابھی تو جوانی آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا اور بڑی زندگی، اور کوئی پتہ نہیں۔ موت تو سب پہ سائے کی طرح ہے بھائی، ہر وقت کسی وقت بھی موت آ سکتی، یہ موت کا الارم کسی وقت بھی بج سکتا ہے۔ جب یہ سائرن بجے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، بات ختم۔ پھر جیسے ہی وقت آ گیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کی طرف سے جو مقررہ وقت لکھا گیا ہے، جو گھڑی آ گئی تو بس نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس کو مانگو کہ اللہ میں صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو ایک تو نیت کریں گے، دوسرا یہ دعا شروع کریں گے، عربی والی دعا بھی اور اپنی زبان میں بھی یہ دعا۔ میرا تو مستقل معمول ہے، میں تو کافی عرصہ پہلے سے یہ دعا شروع کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب۔ جامع ترین دعا، یا اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، بس ہماری ایک ہی صدا ہے آپ کی بارگاہ میں یا اللہ کہ اپنی رضا کے مطابق رمضان مبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہے اصل چیز۔
اس کو مانگنا شروع کر دے ابھی سے. اور عربی کی یہ دعا بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہاں یہ جو الفاظ نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے اور مستقل اپنی دعا میں بھی شامل کریں. تو اس کا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے ہاں اکثر دیندار لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک نام ہے دو عبادتوں کا، ایک دن کا روزہ اور دوسرا رات کی تراویح. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کے اندر یہ دونوں عبادتیں بڑی اہم ترین عبادتیں. اور میں نے اسی مجلس میں روزے کے فضائل اور تراویح کے حوالے سے بھی بات کر دی تھی. لیکن رمضان المبارک کا تقاضا اس سے آگے کا ہے. رمضان المبارک کا بلکہ روزوں کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ذرا سوچئے، ہمارے بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ دنیا کے سارے انسان مسلمان ہو جائیں اور سارے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھیں، رمضان کا روزہ رکھ لیں، تو دنیا بھر کے سارے انسانوں کی بھوک اور پیاس سے اللہ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو عظمت ہے اس میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور دنیا بھر کے سارے انسان اگر اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک اور پیاس سے کوئی سروکار نہیں ہے. دین اصل میں نام ہے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. دین نام ہے تسلیم اور رضا کا. بس اللہ کا جو حکم، اللہ کے نبی کا جو حکم، اس پہ عمل کرنا. تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن نے بیان کیا، لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا خوف بیدار ہو جائے، تمہارے دل میں تقویٰ کی شمع روشن ہو جائے، تمہارے دل میں تقویٰ کا چراغ جل جائے. یہ اصل مقصد ہے کہ روزے کی برکت، روزے کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے عملی طور پر گناہوں کا جذبہ اور دائیہ ختم ہو. اور آپ تجربہ کر کے دیکھنا، رمضان مبارک کے اندر گناہ کم سے کم انسان کرتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو مکمل بچتے ہیں گناہوں سے، بڑے سے بڑے جو گناہ گار انسان ہیں وہ بھی کافی حد تک گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. اور مسلمانوں کے دل قلوب جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں اعمال کے لیے. اس لیے دیکھیے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے رمضان مبارک کے اندر جو پورا سال آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن رمضان مبارک کے اندر آپ دیکھیں گے وہ دوڑیں لگا رہے ہوتے مسجد کی طرف. بے شمار لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو پورا سال آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن رمضان مبارک کے اندر آپ کو صف اول میں نظر آئے. اس لیے کہ ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم کر دیا جاتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو سب سے جو اہم ترین کام ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. بھائی گناہوں کو چھوڑنا ہے. گناہوں کو اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری تراویح کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری عبادت، ہماری تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. استاد جی مثال دیا کرتے تھے کہ بھی دیکھیں ایک آدمی نے گھر کے اندر اپنے کمرے کے اندر اے سی لگوایا ہے اور اے سی کا بٹن آن کر دیا ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ کھڑکیاں بھی کھول دی ہیں، دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، تو کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. ہاں جب تک آپ کھڑکیاں بند نہیں کریں گے، دروازہ بند نہیں کریں گے، اس وقت تک کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج کا مسلمان ہے، ہاں جی، روزہ رکھ کے روزے کا یعنی اے سی کا بٹن تو اس نے آن کر دیا ہے، لیکن ساتھ گناہوں کی کھڑکیاں اور گناہوں کے دروازے اس نے کھول رکھے ہیں، تو اس کو روزے کی ٹھنڈک کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی، روزے کے انوارات اس کو کبھی بھی محسوس نہیں. روزے کا فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں ایک آدمی اگر روزہ رکھ کے سارا دن غیبت کر رہا ہے تو آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے تو کہے گا جی روزہ تو نہیں ٹوٹا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن یہ روزہ روزے کہلانے کے قابل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو روزے کے جو انوارات ہیں، روزے کی برکات، وہ اس کو نصیب نہیں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے. فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے ہاں موٹر چلا کے ٹینکی بھرنا چاہتا ہے، موٹر کا بٹن دبایا، ہاں جی، اور کسی بچے نے آ کے حرکت کی، اس کو پتہ نہیں چلا. مسجد کے مؤذن صاحب آئے، انہوں نے بٹن چلا دیا، موٹر کا بٹن چلا دیا بھی ٹھیک ہے ٹینکی بھرنی ہے. اور ادھر سے کوئی بچہ آیا، اس نے حرکت کی، ساری ٹوٹیاں چلا دی، ٹوٹیاں ساری کھول دی. 2 گھنٹے کے بعد مؤذن صاحب کہتے بھی وہ ہاں
ٹینکی جا کے چیک کی تو ٹینکی میں تو پانی ہے ہی نہیں، موٹر چل رہی ہے ٹینکی کیوں نہیں فل ہو رہی، نیچے دیکھا ہو وہ تو ٹوٹیاں ساری کھلی ہوئی ہیں، ٹینکی تو کبھی بھی فل نہیں ہوگی، ادھر سے ایک راستے سے پانی آ رہا اور ادھر سے پانی نکل رہا۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ آج کا مسلمان رمضان کا روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن سارا دن صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا، ایسے روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ حدیث آپ نے سن لی، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ فرمایا کہ میری امت کے بہت سے ایسے بدقسمت روزے دار ہیں کہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک خود کو بھوکا اور پیاسا رکھیں لیکن ان کے نامہ اعمال میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں لکھا ہے، اور میری امت کے بہت سے بدقسمت عبادت گزار ایسے ہیں جو ساری ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کے گزاریں، لوگ ان کو رش کی نگاہوں سے دیکھیں کہ بڑے عبادت گزار، بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں، لمبے نوافل اور تلاوت کا اہتمام، لیکن ان کے نامہ اعمال میں تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں لکھا جاتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ محدثین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کا کام تو کرتے ہیں، نیکی انجام دیتے ہیں لیکن نیکی کی حفاظت نہیں کرتے، نیکی کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔ نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کرو تو نیکی کی حفاظت بھی کرو۔ صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ معاف کرے غیبت کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کی دل آزاری بھی کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک آج کا مسلمان تاجر جو ہے وہ جھوٹ، دھوکہ اور فریب سے بھی باز نہیں آ رہا، تو یہ روزہ نہیں ہے بلکہ یہ بھوک ہڑتال ہے، یہ بھوک ہڑتال۔ جیسے جیل کے اندر قیدی لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، ہاں ہم 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ بسا اوقات 3 دن تک بھی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اس سے بھی کئی دن زیادہ کر لیتے ہیں، تو یہ تو پھر بھوک ہڑتال ہوئی، یہ کیا روزہ ہوا؟ روزہ وہ ہے کہ جس کو رکھنے کے بعد انسان اللہ کی ہر نافرمانی سے باز آ جائے، بس، پر اس کی توفیق نہیں تو کچھ نہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کی آمدن حرام کی ہے، جن لوگوں کی آمدن حرام کی ہے، انہیں بھی یہ مشورہ دینا چاہیے کہ کم از کم رمضان کا 1 مہینہ طے کریں کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں لینا، کوشش کرنی ہے کہ ان کے پیٹ میں حلال کا لقمہ پہنچانا، کم از کم رمضان کا 1 مہینہ۔ خدا نخواستہ کسی سودی ادارے میں ملازم ہے یا کوئی ایسی ملازمت ہے جو حرام ہے شرعی لحاظ سے، تو ان لوگوں کو 1 مہینے کے لیے چھٹی لے لینی چاہیے متعلقہ ادارے سے۔ اگر چھٹی لینا ممکن نہیں تو کم از کم یہ کریں کہ بھی 1 مہینہ کسی سے قرض لے لیں، قرض لے کے حلال رقم سے بیوی بچوں کی سحری اور افطاری کا انتظام کریں۔ یہ کیسا روزہ ہے کہ 14 سے 15 گھنٹے تک انسان نے روزہ رکھا اور پھر حرام سے افطاری کر رہا ہے، اور اس کی افطاری اور اس کی سحری جو ہے وہ حرام پہ ہو رہی ہے، ایسا روزہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے پکارے، یا رب یا رب یا رب، اللہ کو پکارے، دیکھنے والے کو ترس آ جائے، لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہناوا حرام کا، اس کا پورا جسم جو ہے وہ غذا کی حرام کی غذا سے پرورش پا رہا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ اس کی دعا کیوں کر قبولیت پا سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو قبولیت کے دروازے کو تو خود ہی طرح لگایا ہوا ہے حرام کھا کر۔ تو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا چاہیے، کم از کم یہ طے کریں کہ ہم نے زبان کی حفاظت کرنی، پورے رمضان کے اندر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، بد دعا نہیں دینی، غصے نہیں ہونا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، غیبت نہیں کرنی کسی مسلمان کی، اور اپنا دل صاف رکھیں۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے کسی مسلمان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی رنجش ہے، چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے، اپنا دل صاف رکھیں۔ دیکھیں رمضان مبارک کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر کے نام سے، اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال 4 مہینے بنتے تھے، پورے سال میں سب سے افضل ترین رات ہے۔ ایک آدمی کو 80 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ نہ کرے بلکہ کفر اور شرک کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بعد اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور اس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی رمضان مبارک میں۔
تو ایک رات کی عبادت کی وجہ سے اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا. اتنا سودا سستا ہے. ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پروانے عطا ہوتے ہیں. ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 4 بدقسمت انسان ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی. یہ کون ہے؟ والدین کا نافرما. جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے اس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. کہ والدین کو دنیا کے اندر معبود مجازی قرار دیا. بیوی کے لیے خامد کو اور اولاد کے لیے والدین کو معبود مجازی قرار دیا. اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا. سب سے بڑا حق ماں باپ کا، بہت بڑا حق. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا عموماً وہاں والدین کے ساتھ ایسا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. بار بار فرمایا. تو والدین کا نافرمان جو ہے اس کی مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے. دوسرا جو شراب کا عادی ہے، اور تیسرا رشتہ ناطے کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھے وہ 2 بدقسمت مسلمان ہیں جن کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ، حسد ہے، اور آپس میں بات چیت ختم ہے. یہ 2 مسلمان جو ہیں یہ بڑے بدقسمت ہیں. حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال کے اوپر لے جانے پہ پابندی، ان کی نیکیاں روکے رکھو جب تک یہ آپس میں سلو نہ کرتے. جب تک آپس میں سلو نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کی نیکیاں اوپر نہیں آنے دیں. سلو کریں گے تو ان کی نیکیاں اوپر آئیں گی. کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے بے شمار مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، اور ہماری مغفرت کے فیصلے رک جائیں. اس سے بڑی بدقسمتی تو نہیں ہو سکتی. اس لیے رمضان مبارک کے اندر سب سے اہم ترین کام اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کوشش کریں. اور نوجوانوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کے اندر کم از کم 1 مہینے کے لیے آپ طے کریں کہ ہم نے موبائل اپنے قریب نہیں رکھنا. موبائل کو چھوڑ دیں 1 مہینے کے لیے، کم از کم اس کو جدا کرنا اپنے سے. ہمارے ہاں اعتکاف میں جو ساتھی بیٹھتے ہیں یہاں مدرسے میں، تو میں پہلی رات میں ان ساتھیوں سے ایک مختصر سا مذاکرہ کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ یہ پہلا اور آخری مذاکرہ ہے. میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ میں رمضان آخری اعتکاف کے دنوں میں آپ کو لمبا لیکچر روزانہ دیتا ہوں. لمبے چوڑے بیانات کے لیے رمضان میں میرے پاس کوئی وقت نہیں. رمضان مختص للقرآن، رمضان صرف قرآن کے لیے خاص ہے. اس لیے رمضان مبارک کے اندر ہم بات چیت بھی چھوڑ دیتے ہیں. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، ہمارے بڑے بڑے اکابر کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان مبارک سے 1 دن پہلے اپنے تمام متعلقین کو بلا کے فرمایا کرے بھائی اب رمضان کے بعد ملیں گے، بھائی اب رمضان کے بعد ملیں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی مسجد میں رہتے تھے، رمضان اکٹھے گزارنا ہو، یہ نہیں ہے کہ کہیں جاتے تھے، نہیں، اپنی خانقاہ میں رہتے تھے، اپنی مسجد میں ہی پورا رمضان گزارتے تھے. وہ ساتھی جو ان کے ساتھ پورے رمضان میں اکٹھے رہتے ان کو فرما رہے ہیں کہ بھائی اب رمضان کے بعد ملاقات ہوگی. ایسے رمضان کو تو میں طلباء سے کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ساری مصروفیات ہماری آپ کے ساتھ، ہم آپ کو پڑھائیں گے بھی، آپ کی تربیت بھی کریں گے، سارا کچھ آپ کو سکھائیں گے. لیکن رمضان کے اندر ہمارے پاس کوئی وقت نہیں. رمضان مبارک کے اندر کسی کے لیے کوئی وقت نہیں. رمضان کا پورا مہینہ ہم نے قرآن کے لیے خاص کر دیا. تو آپ یہ ترتیب بنائیں کہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر تو میں جو اعتکاف میں ساتھیوں سے یہ مذاکرہ کرتا ہوں اور اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں ابھی آپ یہاں ہمارے ساتھ ابھی 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو آپ نے ایک کام بالکل نہیں کرنا، ایک کام بالکل نہیں کرنا، اور ایک کام بقدر ضرورت کرنا ہے، اور ایک کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. سبق یاد ہو جائے گا آپ کو. ایک کام بالکل نہیں کرنا، ایک کام بقدر ضرورت کرنا ہے، اور ایک کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سن لیں، اگر آپ کو پسند آ جائیں تو ایک زندگی کا ایک اعتکاف آپ ہمارے ساتھ بھی کر کے دیکھ لیں. دارالعلوم کی فضاؤں میں بھی ایک اعتکاف کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. جو کام بالکل نہیں کرنا وہ ہے وقت کو ضائع کرنا. یہ کام بالکل نہیں.
وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس پہ بالکل پابندی ہے۔ اور میں پھر اس کی دو صورتیں بتاتا ہوں کہ وقت کو ضائع کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ موبائل، اس کے اوپر سب سے زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں نوجوان، اس لیے معتکفین کے موبائل پر پابندی ہے۔ سادہ موبائل رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو مستقل بند رکھیں، بس جس وقت آپ نے فون کرنا ہے ضرورت کا، گھر کسی سے رابطہ کرنا ہے تو صرف اس کو اس وقت کریں، سادہ موبائل پر سب سے زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ دوسرا باہمی مجالست، باہمی مجلس بازی جو ہے، اس کے اوپر پابندی ہے۔ جہاں دو نوجوان بیٹھ گئے تو پر بھی ٹھیک ہے، گپیں چل رہی بھی ٹھیک ہے، ویسے ہی کام ہے، اور کوئی کام کاج تو ہے نہیں۔ ہاں جی، اب کتنے گھنٹے رہتے تھے؟ ابھی 4 گھنٹے پڑے ہیں افطاری میں، یہ تو بڑا لمبا وقت پڑا یار، یہ تو بڑا کام اوکھا ہو گیا ابھی، چلے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کاٹنا ہے، کیا کریں؟ ٹرین میں سفر کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کیا کریں؟ سفر کاٹنا ہے، ہاں جی، جیل کاٹنی تو ہے۔ وہ قیدی جو ہے، ہمارے ایک بزرگ گرفتار ہو گئے، ہمارے استاذ تھے، ہم ان کی ملاقات کے لیے گئے تو رو رہے تھے بیچارے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں کیا حالات ہیں، ساری رات لوگ جو ہے اللہ معاف کرے غلط مجلسوں میں گزارتے، پوری رات گانے سن رہے ہیں، پوری رات ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایسے ہنسی مذاق ہے فضول۔ ہاں جی، کہتے ہیں جب میں ان کی منت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے تم قید میں پڑے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ہاں اللہ کی طرف رجوع کرو، ہاں اللہ سے مانگو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت ہے، اور تم جو ہے نا ہنسی مذاق میں اور بےہودگی میں، فضول لغویات میں اپنا وقت کہنے لگے مولوی صاحب کیا کرے، جیل بھی تو کاٹنی ہے، جیل بھی تو کاٹنی ہے، کیا کرے، یہ وقت تو گزارنا، یہ وقت کیسے گزرے گا؟ دیکھیے یہ آج کے مسلمان کی سوچ ہے۔ تو بھائی وقت کو نہیں کاٹنا، نہیں وقت کو گزارنا نہیں ہے، وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ ہاں ہم نے وقت کو نہیں گزارنا، ہاں وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ تو یہ دو صورتیں، ان کی وجہ سے وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، ایک موبائل، دوسرا باہمی مجالست، آپس کی مجلس بازی، ان دونوں چیزوں پہ قطعاً پابندی، پکی پابندی۔ دوسرا ہاں ٹھیک ہے، کھانے پینے کے وقت جیسے اکٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے، ویسے ضرورت کی بات بھی کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل پکی پابندی آپ ڈر نہ جائیں کہیں کہ یہ کوئی انوکھا اتکاف ہے دنیا کا، اس میں پابندی ہے بالکل، ایسے مطلب یہ مطلب نہیں ہے۔ خام خواہ کی فضول مجلس پر پابندی، اور ایک کام بقدر ضرورت کرنا ہے، وہ ہے آرام کرے لیکن بقدر ضرورت، ہاں لمبی تان کے نہیں سونا، گھوڑے بیچ کے نہیں سونا، زبالو نا گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے جان دو جی، پھر 8 گھنٹے تک نیند ہی نہیں، ہاں بیدار ہی نہیں ہونا، یہ کام آرام کا بقدر ضرورت ہے۔ اور ایک کام خوب کرنا ہے، وہ ہے عبادت، وہ ہے عبادت خوب کرو۔ اور سب سے بڑی عبادت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دور حاضر تک کے جتنے بھی اللہ کے مقرب اور محبوب بندے گزرے ہیں جو اس وقت ہیں، ان سب کا محبوب ترین مشغلہ جو ہے رمضان میں وہ تلاوت قرآن کا ہے۔ یہ بات ذہن میں، جیسے میں نے جملہ کہا نا، یاد رکھیں، رمضان مختص بالقرآن، رمضان مبارک کا اور قرآن کے ساتھ بہت جوڑ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ کے محبوب اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسی مہینے میں دور فرماتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام جو ہے وہ قرآن کے عاشق تھے، لیکن رمضان کے اندر ان کی تلاوت کا معمول بہت زیادہ بڑھ جاتا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند تو اس مہینے کو، رمضان کو مہینے کو قرآن کا مہینہ بنا دیتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ حافظ قرآن نہیں تھے، ناظرہ خواں تھے، لیکن آپ حیران ہوں گے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت تراویح کے بعد لوگ چلے جاتے، حضرت کسی قرآن مجید کے کسی حافظ کو لے لیتے، اپنے شاگرد بھی تھے اور دوسرے اپنے کوئی عزیز ان کے حضرت کے پوتے وغیرہ بھی حافظ تھے، تو ایک حافظ کو لے لیتے اور اس سے کہتے بیٹا مجھے قرآن سناؤ نفل، وہ کئی پارے سنا کے حافظ صاحب جب تھک جاتے کہتے اب بیٹا آپ جا کے آرام کرو، اور دوسرے حافظ صاحب کو بھیج دو، دوسرے آ جاتے، وہ تھک جاتے کہتے بیٹا اب آپ چلے جاؤ، تیسرے کو بھیج دیں۔ تو خود حافظ تبدیل ہوتے رہتے تھے، لیکن حضرت شہری تک مسلسل ساری رات کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے، اور اتنا سنتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پاؤں پہ ورم آ جاتا، ان کی اہلیہ اور ان کی بچیاں روتی تھیں پریشانی کی وجہ سے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ گئی، اتنا آپ مجاہدہ کرتے تھے، اور حضرت ہنستے تھے اور فرمانے لگے کہ یہ رونے کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ہاں کسی بہانے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اتنی عبادت فرماتے ہیں، حتیٰ تورمت قدمات کے الفاظ، یہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی آپ بیتی جنہوں نے نہیں پڑھی اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں، بلکہ مستقل پڑھتے رہنی چاہیے آپ بیتی، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، ہمارے تمام اکابر کے حالات ہیں اس میں۔ تو حضرت نے اپنے خاندان کے متعلق بھی بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، تو وقت ختم ہو رہا ہے آپ کا،
فرمایا کہ میرے والد جو تھے مولانا یحییٰ قادری رحمہ اللہ، جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بڑے بھائی تھے، فرمایا کہ ہماری دادی اماں قرآن کی ایسی عاشقہ تھیں کہ ساری زندگی قرآن کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتی تھی، پورا سال، اور رمضان میں تو رات دن تلاوت کرتی، حتیٰ کہ ان کا معمول تھا کہ رمضان میں یومیہ قرآن مجید کا ختم اور مزید 10 پارے بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس کا یہ اثر تھا کہ جب میرے والد مولانا یحییٰ قادری رحمہ اللہ کا دودھ چھڑایا گیا تو ان کو 1 پاؤ قرآن کا زبانی یاد تھا۔ اندازہ، دودھ جب چھڑایا جاتا ہے تو 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے، ہاں 2 سال سے پہلے بھی کبھی چھڑا لیا جاتا ہے، تو 2 سال کی عمر، پونے 2 سال کی عمر میں جب دودھ چھڑایا گیا بچے کا تو ان کو 1 پاؤ یاد تھا، اس وجہ سے کہ ان کی والدہ اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، لاشعوری میں وہ یاد ہو گیا ان کو۔ اللہ اکبر، یہ تو دنیا کی عجیب و غریب مثال ہے، کوئی مثال نہیں ہے اس کی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ دور صحابہ میں اس کو مثال نہیں ملتی، تابعین تبع تابعین کے دور میں مثال نہیں ہے۔ اللہ نے دیکھیے 14ویں صدی میں یہ مثال زندہ کر دی ہمارے ہندوستان میں، بر صغیر میں ایسی مثال ہے، 1 پاؤ دودھ، 1 پاؤ قرآن مجید کا 1 پاؤ ان کو یاد ہے دودھ چھڑانے کا وقت، کیا عجیب و غریب ہے۔ اور پھر وہ بچہ بڑے ہو کر قرآن کا کتنا بڑا عاشق بنا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ قرآن ان کو اتنا یاد تھا کہ قرآن رمضان مبارک میں قرآن مجید کے کئی ختم سناتے تھے مختلف مسجدوں میں۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ نے ان سے درخواست کی کہ حضرت ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری مسجد میں قرآن مجید کا 1 ختم سنا دیں، اور میں کہ ٹھیک ہے، 3 دن ہے میرے پاس، آپ اپنے احباب سے پوچھ لیں جماعت مختلف حضرات سے، اگر وہ اس پہ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کو سنا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ساتھی تو تیار ہے، ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو میں آ جاؤں گا، مجھے ٹرین سے وصول اپنا اسٹیشن سے وصول کر لیں۔ فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، ہم اسٹیشن پہ گئے تو حضرت عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اتفاق سے، حضرت جیسے ہی پہنچے مسجد کے اندر سیدھا مصلی پہ، ہاں جی، اور پہلی رات انہوں نے تراویح کے اندر 10 پارے، دوسری رات میں 10 پارے اور تیسری رات میں بھی 10 پارے سنا کے 3 راتوں میں قرآن مجید کا ختم اس طریقے سے کیا کہ حضرت کی اقتداء میں 40 سے 50 حافظ کھڑے تھے پیچھے، جو یہ شوہر اس بات کی شہرت سن کے آئے تھے، سنا ہے کہ مولانا یحییٰ کو قرآن بڑا یاد ہے، یہ واقعی قرآن یاد ہے، ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں، یہ ایسے لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ 3 راتوں میں اس طریقے سے قرآن سنایا کہ پورے قرآن کے اندر غلطی تو کیا 1 اٹکن بھی نہ آئی، اور ایسے لگتا تھا جیسے قرآن دیکھ کے حضرت سنا۔ اور اس سے عجیب تر بات یہ سنائی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہر رات کو 10 پارے پڑھتے تھے، اور میں دن کو بڑے غور سے ان کے معمولات دیکھتا کہ پورا دن بھی وہ تلاوت کے اندر گزارتے تھے، زبانی پڑھتے تھے، قرآن دیکھنے کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ صبح کے وقت میں کسی بہانے سے جا کے ان کے قریب کان لگاتا تو ابتدائی پارے پڑھ رہے ہوتے تھے، اور افطاری سے پہلے جب وضو کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو میں بہانے سے جا کے ان کے قریب بیٹھتا تو عام طور پہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ رہے ہوتے تھے، یعنی صبح سے لے کر شام تک پورا 1 ختم الگ کرتے تھے، اور رات کو 10 پارے۔ پھر ان کے بیٹے آگے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، دیکھیں نا ایک اثرات ہوتے ہیں نا ماں باپ قرآن کے عاشق ہو تو پھر اولاد میں یہ عشق قرآن منتقل ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کا حافظ بنا تو میرے ابا جی نے مجھ سے فرمایا کہ زکریا بس اب تمہارا کام بیٹا یہ ہے کہ صبح بیٹھ کے نا اوپر گھر کے چھت کے اوپر جا کے بیٹھ جایا کرو اور قرآن مجید کا 1 ختم کر لیا کرو، ایسے جیسے 1 پارہ پڑھنا ہو، قرآن مجید کا 1 ختم کر لیا کرو، پھر سارا دن آپ کی چھٹی۔ بچے چھٹی کے عنوان سے بڑے خوش ہوتے، دیکھیں ہمارے عباسی صاحب کیسے ماشاءاللہ آنسو مسکرا رہے ہیں، کل چھٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بچے چھٹی کے عنوان سے خوش ہوتے ہیں نا، جتنا بچہ پڑھنے والا ہو، ذہین ہو، ہاں لیکن ایک چھٹی کا عنوان ایسا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے بیٹا بس 1 ختم کر لیا کرو، پھر سارا دن آپ کی چھٹی ہے۔ اور فرماتے کہ میں 6-7 گھنٹے کے اندر قرآن مجید کا ختم پورا کرتا اور پھر سارا دن دوڑے لگاتا تھا خوشی سے، اور ظہر کے بعد اپنی خوشی سے فارسی پڑھتا تھا، ظہر کے بعد پھر اپنی خوشی سے، والد صاحب کی طرف سے نہیں، حکم نہیں تھا، لیکن میں اپنی، آپ اندازہ لگائیں جو معصوم بچہ 9-10 سال کی 11 سال کی عمر میں روزانہ صبح بیٹھ کے ایک نشست میں قرآن مجید کا مکمل ختم کرے گا تو پھر وہ دنیا کا اپنے دور کا سب سے بڑا شیخ الحدیث نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ان سے، تقریباً نصف صدی تک انہوں نے حدیث پڑھائی ہے ماشاء اللہ۔ اور خود آپ بیتی میں حضرت نے اپنے معمولات میں لکھا ہے، فرمایا کہ 1338 ہجری سے میرا معمول شروع ہوا تھا اور الحمدللہ 1380 ہجری تک کتنے سال بن گئے؟ 42 سال۔ 1338 ہجری سے 1380 42 سال تک مسلسل ہر رمضان کے اندر الحمدللہ 30 ختم کرنے کی سعادت ملی، روزانہ قرآن مجید کا 1 ختم۔ ہمارا جوش تو ہوگا نا 5-7 سال کا، اگر جوش ہو بھی جائے ہمیں کہ یار ہم نے بھی روزانہ ختم کرنا ہے، تو بس
کہ 2-4 سال میں پھر ٹھنڈے. لیکن دیکھیں 42 سال پوری جوان آدمی کی عمر ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری اتفاق سے اس وقت 42 سال عمر ہو گئی الحمدللہ. تو میں 42 سال کا ہو گیا ہوں اور 6 بچوں کا باپ ہوں. ہاں جی. اور دیکھیں 42 سال پورے جوان آدمی کی عمر ہے، اور حضرت نے 42 سال تک مسلسل رمضان مبارک چاہے 29 دن کا ہو چاہے 30 دن کا ہو، اور حضرت 30 ختم اپنے مکمل فرمایا. فرمایا کہ 1.25 پارہ روزانہ پڑھتا تھا، تو 1.25 پارہ جو ہے اس کو 24 مرتبہ پڑھتا تھا. اس کو 24 مرتبہ پڑھنا، 30 پارے روزانہ ہو جاتا. اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی لکھا، فرمایا کہ میری بیٹیاں 3 یا غالباً 4 بیٹیاں حضرت کی تھیں. فرمایا کہ وہ کئی بچوں کی مائیں ہیں، لیکن رمضان مبارک کے اندر گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں. ہاں جی. کھانا وغیرہ بھی تیار کرتی ہیں. لیکن افطاری کے وقت جب گھر کے سارے افراد ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک بیٹی بتا رہی ہوتی کہ الحمدللہ آج میں نے 15 پارے پڑھ لیے. دوسری بتاتی الحمدللہ میں نے آج 18 پارے پڑھ لیے. تیسری بولتی الحمدللہ میں نے تو آج 20 پارے مکمل کر لیے. کھانا ہما آفتاب است، یہ ہے اس کا پورا گھرانہ ہی آفتاب. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ یہ ذوق ہماری اولاد میں منتقل ہوگا. آپ کو بچوں کو نہیں کہنا پڑے گا. ہاں انشاءاللہ یہ قرآن کا فیض آپ کی نسلوں میں جاری ہو جائے. ہم ذرا اس ذائقے کو چکھ کے تو دیکھیں. تو طے کرو سارے ساتھی کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو رمضان ہے، اس رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم نے زیادہ سے زیادہ تلاوت. میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے، حضرت نے 35 سال الحمدللہ بخاری شریف کا درس دیا اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے دیا. بڑے عجیب و غریب انسان تھے. میں تو جب بھی ان کا تذکرہ کرتا ہوں تو میں بے خود ہو جاتا ہوں ان کے تذکرے میں. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں زمین کے اوپر ایک فرشتے کو اترتے دیکھا الحمدللہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ تھا. عجیب و غریب انسان تھے. ان کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا تھا. دل گواہی دیتا تھا کہ یہ شخص واقعی صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہے اور قرآن کا عاشق صادق. ہر وقت ان کے ہونٹ حرکت میں رہتے تھے. یقین کریں آپ، جب بھی ہم نے ان کو دیکھا، دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، کبھی یاد نہیں ہے کہ حضرت خاموش، ہمیشہ ان کے ہونٹ حرکت میں تلاوت میں مصروف رہتے تھے. اور کرنگی سے دارالعلوم کرنگی کے علاقے میں وہاں سے لسبیلا جاتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے. اور کرنگی سے لسبیلا ہاں جی خاصا سفر، وہاں جا کے تراویح پڑھاتے. اور تراویح سے فارغ ہو کر جب تشریف لاتے تو گھر والوں کو کہہ رکھا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرے حجرے کے اندر مصلی بچھا ہوا ہونا چاہیے. 12 بجے تقریباً واپسی ہوتی. ہاں جی. تو یہ نہیں ہے کہ بھی آ کے وہاں جا کے آرام کرنا یا کچھ نہیں، آتے ہی سیدھا مصلی پر اور نفلوں میں تلاوت شروع ہو جاتی. اور پورا جوانی کا زمانہ حضرت نے اسی طرح گزارا کہ ہمیشہ رمضان مبارک کے اندر 30 ختم کا ان کا بھی معمول تھا. اور ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی ان کا جو مضمون آیا تو انہوں نے اس میں لکھا کہ ہمارے بڑی اس عمر کے اندر اتنے بڑے عالمی ادارے کے شیخ الحدیث تھے، ناظم تعلیمات تھے، وقت کے اتنے بڑے عظیم شیخ تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین اور متعلقین کا اتنا وسیع حلقہ، اور بیوی بچے بھی، ساری مصروفیات کے باوجود اس وقت میں اس عمر میں بھی حضرت روزانہ 17 سے 18 پارے 15 پارے روزانہ تلاوت فرماتے تھے. اور یہ بات غالباً میں نے بتائی تھی نا کہ ہم دورے والوں کو کبھی مسکرا کے فرماتے کہ مولویوں جب تک صبح 5 پارے نہ پڑھ لو تمہارے لیے ناشتہ کرنا حلال نہیں. جب تک صبح 5 پارے نہیں پڑھ لیتے تمہارے لیے ناشتہ کرنا حلال نہیں. ایسے قرآن کے عاشق تھے. تو رمضان مبارک جو ہے یہ ہے ہی حقیقت ہے کہ قرآن کا مہینہ. ہاں ہم طے کریں کہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام. باقی اس کے ساتھ آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ پڑھنی. تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ تمام نوافل کی پابندی کرنی ہے. تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، کوشش کریں جتنے بھی نوافل ہیں. پورے سال میں ہمیں توفیق نہیں ملتی، رمضان کے اندر ہم ان کا ناغہ نہیں کریں. ہاں جی. اور تلاوت کا خوب اہتمام کریں. مسنون دعائیں موقع کی جتنی وہ ساری پڑھیں. ہاں جی. اور فارغ اوقات کے اندر تلاوت سے جو وقت آپ کا مکمل فارغ ہو جائے پھر اس میں ذکر کا اہتمام کریں. تیسرا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، اس کا ورد کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا کا اہتمام کریں. سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا کا اہتمام اپنے لیے، والدین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے. ہاں جی. اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں.
رمضان مبارک کے اندر دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں، سحری اور افطاری کے وقت میں خصوصیت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا مکار ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بھی شیطان کو تو اس بات کا علم ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت میں مسلمان کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے مسلمان کے اوپر شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ افطاری کا جو وقت آتا ہے نا تو اس سے کچھ پہلے مسلمانوں کو پٹی پڑھاتا ہے کہ تم نے جا کے بازار سے جا کے سامان خریدنا ہے افطاری کا، ہاں جی آپ نے پھل لانے ہیں اور آپ نے فلاں سامان لے رہا ہے، اور گھر کی خواتین جو ہے وہ کچن میں چلی جاتی ہیں اور اس وقت نکلتی ہے جب جو ہے نا مغرب کی اذان کا بالکل وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور ادھر سے ان کی دوڑیں لگا دی، ہاں تم جا کے سامان خریدو، اور خواتین کو ادھر کچن میں مصروف کر دیا۔ تو یہ شیطان کا اصل میں ایک وار ہوتا ہے جو ہمیں دعا سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ گھر کے سارے افراد ابھی سے نظم الوقت طے کریں اپنا، ٹائم ٹیبل ابھی سے بنائیں، اور اس میں یہ لکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر افطاری سے آدھ گھنٹہ پہلے انشاءاللہ مصلی پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ گھر کے سارے افراد یہ طے کریں کہ ہم نے انشاءاللہ آدھ گھنٹہ پہلے فارغ ہو کر مصلی پہ آ کے بیٹھ کے دعا میں مشغول ہو جائیں۔ تو بھائی یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کی چیک بک یہ 30 چیکوں والی چیک بک ہے، ہاں اور اب یہ ہے کہ بعض جو بد قسمت ہوں گے ان کے چیک خالی جائیں گے، ہاں جو بد خوش قسمت ہوں گے ہاں ان کے چیکوں پر بڑی رقمیں لکھی جائیں گی، وہ جو رقم آپ لکھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں ملے گی، ہاں تو بعض وہ ہیں جو لاکھوں کی رقم لکھیں گے، بعض کروڑوں کی لکھیں گے، بعض اربوں کی، بعض خربوں کی، ہاں جی اور بعض ملین اور بعض بلین لکھیں گے، ہاں جی تو جتنی نیکیاں آپ کریں گے انشاءاللہ یہ گویا آپ کی چیکوں کی شکل میں محفوظ ہوتی ہیں۔ کل آنکھیں بند ہوں گی تو انشاءاللہ سارے مناظر سامنے آ جائیں گے، ہاں پھر پتہ چلے گا کہ کون خوش قسمت ہے۔ تو رمضان مبارک کو گزارنا نہیں ہے بلکہ رمضان مبارک کو قیمتی بنانا ہے، اور رمضان مبارک قیمتی بنے گا دو چیزوں سے، ایک اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے سے، اور دوسرا نیک اعمال کے اہتمام کے ساتھ۔ جتنے نیک اعمال کریں گے ان کی میں نے مختصر سی تفصیل بتا دی ہے، تو انشاءاللہ بس طے کریں کہ ہم نے رمضان میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور خوب سے خوب اعمال کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا